درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ جی، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں اور اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا، بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹس شامل کیے جائیں گے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت۔ جی تو پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے تلاوت، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں سورہ ضحیٰ کی تلاوت کروں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نعمان بھائی نے میں سورۃ الضحیٰ کی تلاوت سنائی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس میں اسحاق بھائی ہمیں سیرت مصطفیٰ سے متعلق چند باتیں بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور سے سننا ہے۔ جی اسحاق بھائی شروع کیجیے۔ پیارے بچوں،
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ایک خوبی یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کا بھلا چاہتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بھی لوگوں کے لیے اچھائی اور بھلائی مانگا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، ضرورت مند کو عطا فرماتے، مہمان نوازی کرتے۔ اعلان نبوت کے بعد جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے لگے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ ایک بار جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دشمن کے خلاف دعا کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خیر خواہی نے دشمنوں کی نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ چنانچہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ایمان لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگے، خدا کی قسم میرے نزدیک زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسند نہیں تھا، لیکن آج آپ کا وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ پسند ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ ناپسند نہ تھا، مگر آپ کا وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ پسند ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا نہ تھا، لیکن اب آپ کا وہی شہر میرے نزدیک تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ عرض کی، اے مہربان بھائی کے بیٹے، آپ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ ایک اور صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے، فضول بات نہ کرتے، لمبی نماز ادا کرتے، خطبہ مختصر دیتے، بیواؤں اور یتیموں یعنی ایسے چھوٹے بچے جن کے بابا جان فوت ہو گئے ان کے ساتھ چلنے میں شرم محسوس نہ کرتے، یہاں تک کہ آپ ان کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی مسلمانوں کے لیے بھلائی اور خیر خواہی والے کام کرنے چاہیے، ضرورت کے وقت مدد کرنی چاہیے۔ اگر کچھ نہ کر سکیں تو دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز بندے چینل کے ناظرین، اسحاق بھائی ہمیں سیرت مصطفیٰ سے متعلق چند پہلو بیان کر رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شعر پہچانیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز بندے چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں سے کچھ الفاظ مس ہوں گے، آپ کو وہ شعر پہچان کر مکمل کر کے سنانا ہوگا، اور یہ راؤنڈ ہے ہمارا بزر راؤنڈ۔ تو جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی انہی سے جواب لیا جائے گا، اور انہوں نے اگر صحیح جواب دیا تو ان کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے، اور اگر انہوں نے غلط جواب دیا یا جواب نہیں دیا تو ان کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ جی شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی ٹیم ہے۔ تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے۔ جی تو ٹیم اے نے جواب دے دیا ہے، اور ٹیم اے کا جواب درست ہے، اور ٹیم اے کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی ٹیم ہے۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔
ٹیم اے نے دوبارہ حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. جی ٹیم اے سے ہمیں جنید بھائی نے جواب دیا. جنید بھائی آپ یہ شعر ہمیں طرز میں سنا دیجیے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دیں. جی تو ٹیم بی کا بھی جواب درست ہو چکا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. جی ٹیم بی کا جواب دوبارہ درست ہو چکا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم ہے. جب کہ چلتی ہے صبا آقا کا روزہ چوم کر، جھوم اٹھے ہیں شجر میٹھا مدینہ مرحبا. جی ٹیم اے کا جواب دوبارہ درست ہو چکا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. پھول مہکے دھول چمکے خوبصورت ہر ببول، پرکشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا. جی ٹیم بی کا بھی جواب درست ہو چکا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. جی ٹیم بی کا دوبارہ جواب درست ہو چکا ہے. جی اگلا شعر دکھا دیجیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم ہے. شیدانہ کیوں ہوں اس پر مسلمان، رب کو ہے پیارا نام محمد. جی ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے. جی تو یہ شعر ہمیں طرز میں کون سنا رہا ہے؟ جی جنید بھائی. شیدانہ کیوں ہو اس پر مسلمان، شیدانہ کیوں ہو اس پر مسلمان، رب کو ہے پیارا نام محمد، رب کو ہے پیارا نام محمد. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب صبر ہوگا، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. جی ٹیم بی نے بھی جواب دے دیا ہے اور ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم ہے. اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا نام محمد. جی آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیارے سے اشعار کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. جی تو پیارے بچوں ٹیم اے نے اس راؤنڈ میں حاصل کر لیے ہیں 50 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 50 پوائنٹس.
تو اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر رہیں. جی تو پیارے بچوں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں شاہ بھائی کی جانب، ان سے ایک کلام سنتے ہیں. جی شاہ بھائی آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. جی شروع کریں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے گئے. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو. جب یاد گئے سب غم بھولا دیے ہیں. جب یاد گئے سب غم بھولا گئے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں. دور بے بہا دیے ہیں. میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں. دور بے بہا دیے ہیں. مول کے سخن کی شاعری تم کو رضا حسن. مول کے سخن کی شاعری تم کو رضا حسن. مول کے سخن کی شاعری تم کو رضا حسن.
शाजिब भाई ने हमें बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी से नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी के नाज़रीन, इस सेगमेंट का तरीक़ाकार ये होगा कि पहले टीम ए से एक सवाल, फिर टीम बी से एक सवाल किया जाएगा। इसी तरह दोनों टीमों के 7 सवाल मुकम्मल किए जाएंगे और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। तो दोनों टीमें रेडी हैं? जी तो पहला सवाल टीम ए से। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की कौन सी शहज़ादी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आई? बीबी हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जी आपने जवाब दिया बीबी हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी अगला सवाल टीम बी से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे का नाम बताइए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी आपका भी जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी अब अगला सवाल टीम ए से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किस मुबारक जानवर का नाम युमन था? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरी का नाम युमन था। जी आपने भी जवाब दे दिया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बकरी का नाम युम था और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी अगला सवाल टीम बी से। उस ऊंटनी का नाम बताएं जिस पर सवार होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा का खुतबा इरशाद फरमाया था। जदआ। जी आपने जवाब दिया कि उस ऊंटनी का नाम ये है जदा और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। प्यारे नबी के नाना जान का नाम बताएं। वहाब बिन अब्द मनाफ। जी आपने जवाब दिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्द मनाफ था और आपका भी जवाब दुरुस्त हो चुका है। अगला सवाल टीम बी से। बताइए फतह मक्का किस ईस्वी साल में हुआ था? 630 ईस्वी। जी आपने जवाब दे दिया 630 ईस्वी और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंग्रेज़ी तारीख़ पैदाइश क्या है? 20 अप्रैल 571 ईस्वी। जी आपने जवाब दे दिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंग्रेज़ी तारीख़ पैदाइश 20 अप्रैल 571 ईस्वी है। आपको ये जवाब कन्फर्म है? बिल्कुल। जी तो आपको ये जवाब कन्फर्म भी है और आपका ये जवाब दुरुस्त भी हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। हुदैबिया के मकाम पर कौन सी मशहूर बैत हुई थी? बैत रिजवान। जी आपने जवाब दिया बैत रिजवान और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। ताइफ के सफ़र में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ और कौन थे? ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु हमारे प्यारे नबी के साथ मौजूद थे और आपका ये जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। करबला के मैदान में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन सी तलवार थी? जुल्फ़िकार। जी आपने जवाब दिया इमाम हुसैन के पास जुल्फ़िकार नामी तलवार थी और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी ज़बान मुबारक पर क्या अल्फाज थे? रब्बी हबली उम्मती। जी तो जुनैद भाई ने हमें जवाब दिया रब्बी हबली उम्मती और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी बीबी रुक़ैया रदियल्लाहु ताला अन्हा ऐलान नबूवत से कितने साल पहले पैदा हुई? 7 साल पहले। जी शाजिब भाई कंफर्म है?
7 سال پہلے؟ جی جی آپ نے جواب دے دیا 7 سال پہلے، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال پھر ٹیم اے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، کنفرم؟ بالکل؟ جی 3 تو نہیں تھیں، 4 ہی تھیں؟ جی جی آپ نے جواب دے دیا کہ 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ان 4 بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ کس کو پتہ ہے؟ چلیں جن کو نہیں پتا اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی تو اگلا سوال دوبارہ ٹیم بی سے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک عاقب کے کیا معنی ہیں؟ سب سے آخری نبی۔ پکا؟ بالکل، سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام عاقب کے معنی ہیں، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیارے سے سوالات کے ساتھ اور جوابات کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب۔ تو پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 70 پوائنٹس، اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 70 پوائنٹس۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں جنید بھائی کی جانب اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں۔ جی جنید بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جی شروع کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی کریمنا صلی علی محمد چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر
छुप जाने वाले रहेगा योगी उनका चर्चा रहेगा योगी रहेगा योगी उनका चर्चा रहेगा पड़े खाक हो जाए वाले पड़े खाक हो जाए वाले रज़ा से दुश्मन है दर्द में नाराज़ा नफ्स दुश्मन रज़ा नफ्स दुश्मन दर्द में कहा तुमने देखे जाने वाले कहा तुमने देखे जाने वाले मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। जुनैद भाई ने हमें कलाम आला हज़रत बहुत ही प्यारे अंदाज़ में बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सुनाया। अल्लाह पाक आपकी भी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी नज़र बद से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट का तरीक़ाकार ये होगा कि दोनों टीमों को बारी बारी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी। आपको तस्वीर को देखकर ऐसा शेर सुनाना होगा जिसमें तस्वीर में दिखाई गई चीज़ का नाम आता हो। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान पाक की तस्वीर दिखाई गई। किसकी? कुरान पाक की तस्वीर दिखाई गई, तो आपने ऐसा शेर पढ़ना है जिसमें लफ्ज़ कुरान पाक आता हो या फिर लफ्ज़ कुरान पाक का जिक्र हो। ठीक है, रेडी हैं दोनों टीम? जी, तो पहले टीम ए के लिए तस्वीर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। टीम ए के लिए तस्वीर आ चुकी है घर की। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ घर आता हो। क्यों है फ़ज़ा मुअत्तर, क्यों रोशनी है घर घर, अच्छा हबीब दावर तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। टीम ए ने हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। अब टीम बी के लिए तस्वीर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी टीम बी, आपके लिए तस्वीर आ चुकी है शहद की। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका सरकार का मदीना। जी, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगली तस्वीर लगाइए टीम ए के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी, टीम बी के लिए तस्वीर आ चुकी है कुरान की। बिल यकीन कुरान आज़मत पर तुम्हारी है गवाह, शाहिदो कासिम हो तुम तय्यब हो ताहिर या नबी। जी, आपने भी जवाब ऐसा दे दिया है जिसमें लफ्ज़ कुरान आता है और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर लगाइए टीम बी के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। टीम बी के लिए तस्वीर आ चुकी है नमक की। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ नमक आता हो। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह है दिल आरा हमारा नबी। जी, आपने भी ऐसा शेर सुना दिया है जिसमें लफ्ज़ नमक आता है और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर लगाइए टीम ए के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। टीम ए के लिए तस्वीर आ चुकी है हाथ की। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा।
اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے پردہ. فاصلوں کو خدارا مٹا دو، رخ سے پردہ آپ اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. سبحان اللہ. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے جہاز کی، یعنی اڑنے والا جہاز نہیں، پانی کا جہاز یعنی شپ. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جہاز آتا ہو. طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے، سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو. سبحان اللہ. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے سورج کی. پاک مرضی سرور کونین کی، ڈوبا سورج پھر پلٹ کر آ گیا. جی آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیارے اشعار کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کے جانب. اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمیں برابر رہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے مقابلے میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 160 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 160 پوائنٹس. تو اس طرح آج کا مقابلہ ٹائی ہو گیا اور ہمارے پروگرام کا بھی وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، درود و پاک کی کثرت کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کڈز مدنی چینل، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں.